السلام علیکم دوستو، میں اس کورس میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اور اس کے مقصد کے بارے میں کچھ بیان کروں گا اور فنڈ ریزنگ کیوں اہم ہے اور کیسے آپ فنڈ ریزنگ کر سکتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو کچھ بنیادی کانسیپٹ کلیئر ہوں جس پر آپ عمل کر کے آپ آسانی سے فنڈ ریزنگ کر سکتے ہیں۔ کورس شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو پھر ہم کہاں سے شروع کرنا چاہیے ہمیں؟ چلو فنڈ ریزنگ کی تعریف سے شروع کرتے ہیں کہ فنڈ ریزنگ کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ فنڈ ریزنگ ایک پروسیس ہے جہاں ہم کسی اچھے کاز کے لیے لوگوں سے پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، جس کو ڈونیشن کہتے ہیں۔ وہ ڈونیشن ہم افرادی طور پر اور بزنس کمپنی سے بھی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر فنڈ ریزنگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر مجھے کاروبار کرنے کے لیے پیسے چاہیے تو میں فنڈ ریزنگ کروں اور پیسے بنا کر کامیاب بزنس مین بنوں۔ تاہم اگر میرے پاس ایک ایسی تنظیم ہے جو سیلاب کے متاثرین کو کپڑے تقسیم کرتی ہے اور مجھے اس سے انوینٹری کو حاصل کرنے کے لیے پیسے کی ضرورت ہے، تو یہ فنڈ ریزنگ کی قسم ہے۔ ہم اس پر آگے جا کر بات کریں گے۔ دوستو، فنڈ ریزنگ اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو اپنے کاز کے بارے میں واضح ہونا ضروری ہے اور کس طرح آپ کے کاز مختلف ہے۔ ڈونرز کو یہ جاننے کا حق ہوتا ہے کہ آپ کون سے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ کس کی خدمت کر رہے ہیں اور یہ آپ کا کاز کیوں اہم ہے۔ لوگوں کو کہانیاں سننے میں انٹرسٹ ہوتا ہے کہ آپ نے کس کی مدد کی ہے، اور یہ ان کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ آپ کو پیسہ دینا کیوں ضروری ہے۔ دنیا میں کون سے مسائل ہیں یا آپ کے ایریا کے کون سے مسائل ہیں جو آپ نے حل کیے ہیں اور یہ آپ حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو دوستو، ابھی ہم فنڈ ریزنگ کے 7 متس کے بارے میں بات کریں گے۔ تو آپ ان 7 پوائنٹس کو غور سے سنیے گا، یہ انفارمیشن آپ کو سرپرائز کرے گی۔ تو فنڈ ریزنگ کے بارے میں کیا متس ہیں؟ متھ نمبر 1 سے ہم شروع کرتے ہیں کہ متھ نمبر 1 کیا ہے۔ تو بہت سارے لوگ جو ہمارے این جی اوز میں کام کر رہے ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بس فنڈ ریزنگ کا مطلب صرف پیسہ اور پیسہ کیش ریسیو کرنا ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ فنڈ ریزنگ کا متھ نمبر 1 سے ہم اسٹارٹ کریں گے۔ صرف نقد رقم حاصل کرنا ہے۔ سب یہ بات درست ہے، نقد رقم سپورٹ کرنے کا اچھا طریقہ ہے، مگر سپورٹ کے دوسرے طریقے بھی ہیں جس میں لوگ اپنا ٹائم یا کچھ بنی ہوئی چیزیں، کھانا یا کچھ ایسی چیزیں ڈونیٹ کرتے ہیں جس کو آرگنائزیشن کے لیے کارآمد ثابت ہوتی ہیں۔ اسی طرح کی سپورٹ کو ہم ان کائنڈ ڈونیشن کہتے ہیں۔ ہمیشہ یہ نہیں سوچتے کہ ہمیں بس پیسے ملتے ہیں تو وہی ہم فنڈ ریز کر سکتے ہیں، تو ان کائنڈ ڈونیشن بھی ہم لے سکتے ہیں۔ تو اس پر بھی ہم آگے جا کے بات کریں گے دوستو۔ تو ان کائنڈ ڈونیشن کا مطلب کیا ہے؟ تو اس پہ ہم ابھی ایک مثال کے طور پر بات کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر نتاشا ایک اسکول اسٹارٹ کرنا چاہتی ہے جس کے لیے اس کو ڈونیٹڈ ٹیمپریری جگہ اور ایکوپمنٹس کی ضرورت ہے۔ تو نتاشا کیش کے لیے بھی کہہ سکتی ہے لوگوں کو کہ مجھے کیش دیں، یا مجھے جگہ لینی ہے، یا مجھے ایکوپمنٹس لینا ہے، یا کچھ اس طرح۔ مگر نتاشا جو پریفر کرتی ہے کہ وہ کہ اپیل اپنی یہ کرتی ہے کہ مجھے ان کائنڈ ڈونیشن میں جو ہے کوئی اسپیس مل جائے، کمپیوٹرز مل جائیں، کہیں سے ڈیسک مل جائیں، یا کہیں سے چیئرز حاصل ہو سکتی ہیں، تو یہ اس کی بہت بڑی کامیابی ہوگی ان کائنڈ ڈونیشن میں۔ تو ابھی آگے ہم چلتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں جن کو میں جانتا ہوں یا وہ مشورہ دیتا ہوں ان کو کہ ان کائنڈ ڈونیشن میں وہ چیزیں لیں جن کو آپ کو ضرورت ہے، جن چیزوں کی آپ کو ضرورت ہے اور وہ آپ کسی کام لا سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے چیز کسی سے لے لی اور وہ آپ نے اپنے اسٹور میں یا اپنے آفس میں رکھ لی، یا کہیں بھی آپ کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ فضول رہ جاتی ہے، اور جس مقصد کے لیے آپ کو ڈونر نے دی ہوتی ہے تو وہ اس کا مقصد بھی پورا نہیں ہوتا۔ تو یہ میں ہمیشہ اپنے دوستوں کو کہتا ہوں، آپ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو کہیں سے بھی ان کائنڈ ڈونیشن ملتی ہے تو اس کو تبھی آپ ایکسیپٹ کریں اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ آپ کے کس کام آ سکتی ہے۔ تو ابھی ہم متھ نمبر 2 کی طرف جا رہے ہیں کہ فنڈ ریزنگ کرنا تبھی آسان ہے کہ ہم امیر پیسے والوں کو جانتے ہوں تو ہی فنڈ ریز کر سکتے ہیں۔ بالکل دوستو، یہ میرے کیریئر میں بھی ایسا ہی ہوا تھا کہ میں بھی جب این جی اوز اسٹارٹ کی اور مجھے بھی یہی پریشانی تھی کہ میں فنڈ ریز کیسے اسٹارٹ کروں اور کس طرح لوگوں سے پیسہ اکٹھا کر سکتا ہوں۔ میرے نیٹ ورک سرکل میں ایسے کوئی امیر آدمی نہیں ہے یا ایسے کوئی پیسے والوں کو میں نہیں جانتا، تو میں کیسے فنڈ ریز کر سکتا ہوں؟ تو یہ بہت بڑی ایک متھ ہے جو لوگوں کو، جو ہمارے ساتھی ہیں جو این جی اوز میں کام بھی کر رہے ہیں، ان
کی بھی یہی سوچ ہوتی ہے، یا جو نئے آتے ہیں این جی اوز میں فریشر ہوتے ہیں ان کو بھی یہی لگتا ہے کہ فنڈ ریز کیسے ہوگا، ہم تو کسی امیر کو نہیں جانتے یا پیسے والے بندوں کو نہیں جانتے۔ جو دوست بس یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کو نہیں جانتے کہ کس کے پاس کتنا پیسہ ہے، ہم ان سے کیسے مانگیں، تو پھر میں نے ان سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کے پاس ایک پیارا خاندان ہے، کیا آپ کے پاس اچھے دوست ہیں؟ اگر ان کا جواب ہاں میں ہے تو میں ان کو کہتا ہوں کہ ہاں آپ فنڈ ریزنگ کر سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں لوگوں سے نہیں کہہ سکتا کہ جن کو میں جانتا ہوں کہ یا میرے جو قریبی دوست ہیں کہ مجھے پیسے دیں، مجھے یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ ان کے پاس پیسے ہیں بھی صحیح یا نہیں بھی ہیں، تو وہ ڈرتے ہیں پیسے مانگنے سے۔ مگر آپ کو کہیں سے تو شروع کرنا ہوگا، آپ کو شروع کرنے کے بعد بہت زیادہ توقع نہیں کرنی چاہیے کہ ہاں میں بس ابھی سٹارٹ کرنا ہے تو میرے پاس ابھی لاکھوں میں فنڈز اکٹھا ہو جائے گا اور یہ اتنے پیسے آ جائیں گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ ایکسپیکٹیشن اپنی کم رکھیں، توقع اپنی کم رکھیں تو آپ اپنا فنڈ ریز سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ تو دوستو یاد رکھیں کہ اگر آپ کو سپورٹرز چاہیے تو آپ کو اپنی بات، آپ کا کوز اپنے فرینڈ سرکل میں پھیلانا ہوگا، جس سے آپ کو سپورٹرز ملیں گے اور آپ کا سرکل بڑھے گا۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی بات ان تک بھی جائے گی جن کو آپ نہیں جانتے، یا آپ کے دوستوں کے دوست بھی ہو سکتے ہیں جن کے پاس پیسہ ہو اور وہ آپ کو سپورٹ کریں۔ فنڈ ریز کرنے کے لیے آپ کو چھوٹا سا ایونٹ آرگنائز کریں جس میں اپنے دوستوں، فیملیز اور جاننے والوں کو بلائیں۔ جتنا آپ زیادہ پراسپیکٹ کریں گے، جتنے زیادہ لوگوں تک اپنی بات پہنچائیں گے، اتنے زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کو اتنا زیادہ فنڈ ملے گا۔ تو جی دوستو، اب ہم آتے ہیں متھ نمبر 3 پر۔ متھ نمبر 3 میں یہ ہے کہ فنڈ ریزنگ میں ایک شخص دیتا ہے اور دوسرا حاصل کرتا ہے۔ آپ نے پیسے کے لیے کسی کو کہا اور اس نے آپ کو چیک لکھ کے دیا یا آپ کو اس نے کیش دے دیا تو بات ختم۔ ڈونرز کے ساتھ ایز اے پارٹنرشپ چلنا ہوتا ہے، بدلے میں آپ بھی کچھ ڈونرز کو دیں۔ اس سے اچھا تعلق بنائے رکھیں، اس عمل سے اس کا اعتماد بڑھے گا کہ صرف چیک یا کیش کے لیے ڈونر سے تعلق نہ رکھیں۔ میں آپ کو ایک اپنی سٹوری بتاتا ہوں۔ کچھ سال پہلے میرا ایک ڈونر تھا، میرے ڈونرز میں سے ایک ڈونر تھا جس کو آنکھوں کا مسئلہ ہو گیا تھا اور وہ ہاسپٹلائز تھا، اور میں اس کے پاس گیا، اس کے ساتھ تھوڑا وقت گزارا۔ تو کچھ چند مہینے پہلے، بعد میں کچھ مہینے گزر گئے، اس کے آخر میں اس نے میری آرگنائزیشن کو کنٹریبیوشن بھیجا اور اس کنٹریبیوشن کے ساتھ ایک تھینکس لیٹر بھیجا جس نے اس نے میرا شکریہ ادا کیا کہ ہاں آپ آئے اور میری عیادت کی۔ تو اس سے اس کی خوشی محسوس ہو رہی تھی کہ میرے جانے سے اس کو ایک خوشی ہوئی، اور اس نے کنٹریبیوشن بھی بھیج دیا اور تھینکس لیٹر بھی بھیج دیا۔ تو اس طرح بھی آپ اچھا تعلق پیدا کر سکتے ہیں، اپنے ڈونرز کو اعتماد میں لے سکتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بھی ہر ڈونر کے ہاسپٹل میں چلے جائیں، یا یہ تو تعلقات پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا کس ڈونر کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے اور کس حد تک آپ اس کے تعلق بنائے رکھنا چاہیے۔ تو ابھی ہم آتے ہیں متھ نمبر 4 پر۔ تو متھ نمبر 4 کیا ہے؟ متھ نمبر 4 میں آپ کو ہمیشہ اپنی آرگنائزیشن یا منصوبے کے بارے میں زیادہ سے زیادہ ڈونر کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میری آرگنائزیشن نے اتنا زیادہ کام کیا ہے، میری آرگنائزیشن یہ پروجیکٹس کر رہی ہے، تو آپ کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں جتنا اپنی آرگنائزیشن کے بارے میں بتاؤں گا اتنے مجھے زیادہ پیسے ملیں گے۔ یہ بات تو ٹھیک ہے، آپ اپنی آرگنائزیشن، اپنے پروجیکٹس کے بارے میں ڈونرز کو بتائیں، مگر ایسا نہیں ہے کہ ہاں ڈونرز کو اپنی آرگنائزیشن کے بارے میں بتایا اور ڈونرز سن بھی رہا ہے۔ جب آپ ڈونرز کے ساتھ بات بھی کر رہے ہیں تو اس وقت آپ کو تھوڑا ڈونرز کو دیکھیں، اس کا انٹرسٹ دیکھیں کہ وہ آپ کی بات سن رہا ہے، اس کا انٹرسٹ کون سے پروجیکٹ پر ہے اور وہ کیا سننا چاہ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کی این جی اوز یا آپ کی جو آرگنائزیشن ہے اس میں 5-6 پروجیکٹ چل رہے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ واٹر پہ کام کر رہے ہیں، آپ پاورٹی پہ کام کر رہے ہیں، آپ اورفنس پہ کام کر رہے ہیں، آپ فوڈ ڈسٹریبیوشن پہ کام کر رہے ہیں۔ تو آپ جب بیان کرتے ہیں اپنے پروجیکٹس تو ڈونرز کہاں آپ کو لے کے جا رہا ہے، تو پوری بات آپ کو ڈونر کی سننی چاہیے کہ ڈونرز کا انٹرسٹ کس بات میں ہے، اس بات پر بات کرنا چاہ رہا ہے۔ تو دوستو یہ ہم نے 4 مت کو سمجھ لیا، باقی 3 کو ہم آگے پڑھتے ہیں کہ 3 کون سے ہیں۔ تو دوستو ہم مت نمبر
5 پہ آتے ہیں کہ متھ نمبر 5 کیا ہے. جب آپ ڈونرز کے لیے پروپوزل بناتے ہیں کہ آپ ایک کیس بناتے ہیں کہ ہم پروپوزل بھیجیں گے اور ڈونر ہمیں ڈونیشن دے گا، تو اس وقت آپ پروپوزل بناتے ہیں، آپ صرف اور صرف فیکٹس اور فگرز کو ہی فوکس کرتے ہیں کہ ہم نے 200 لوگوں کی مدد کی یا 500 لوگوں کی مدد کی، اور آپ یہ فگرز بتا کے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی ڈونر آپ کا مائل ہو جائے گا اور آپ کو فنڈ دے دے گا. ایسا بالکل نہیں ہے. ڈونر کو سکسیز سٹوریز میں دلچسپی ہوتی ہے. اس کو انگیج کرنے کے لیے کمپیلنگ سٹوریز بتائیں کہ آپ نے کیسے لوگوں کی زندگی تبدیل کی، اور ایسا آپ نے کیا کیا کہ لوگوں کی لائف چینج کر دیا آپ نے. اور آپ ایسا کیس بتائیں، آپ اپنے آرگنائزیشن کا کسی پروجیکٹ کا ایسا کیس بتائیں تاکہ ڈونر کی دلچسپی بڑھے اور وہ آپ کو ڈونیشن دے. اب ہم آتے ہیں متھ نمبر 6 پر آتے ہیں کہ متھ نمبر 6 کیا ہے. متھ نمبر 6 یہ ہے کہ ایک فنڈ ریزر عظیم سپر اسٹار ہوتا ہے جو وہ کامیابی حاصل کرنے میں سب سے زیادہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے اکیلا کام کرتا ہے کہ میں اچھا فنڈ ریز کروں اور سب سے زیادہ کامیابی حاصل کروں. تو فنڈ ریزنگ ایک بہت مشکل کام ہے. یہ جو کام ہے ایک اکیلے انڈیویجول یا ایک فنڈ ریزر کا کام نہیں ہے. فنڈ ریزنگ کرنے کے لیے ایک ٹیم چاہیے ہوتی ہے جو بہت ساری چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے. ایک فنڈ ریزر ایک وقت میں ایک ڈونر سے بات کر سکتا ہے. فنڈ ریزنگ کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں جس میں پلاننگ آ جاتا ہے، اسٹریٹجیز ہے، پراسپیکٹنگ ہے، ڈونر آئیڈینٹیفیکیشن اور ریسرچ ہے. اس کے علاوہ ڈیزائننگ مٹیریل ہے، ویب سائٹ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنا اور اسٹوریز کلیکٹ کرنا، بجٹ کو دیکھنا، رپورٹنگ کرنا، ڈونرز کے ساتھ تعلق رکھنا اور اہم معلومات کہ کس ڈونر نے کیا دیا، یہ ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں جو صرف اور صرف ایک ٹیم ہی کر سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں، یہ سارے جو بھی آپ کو پوائنٹس میں نے بتائے، پلاننگ، اسٹریٹجیز، پراسپیکٹنگ، یہ ایک بندہ نہیں کر سکتا. اگر وہ ایک بندہ ہے، اگر آپ کے پاس ٹیم ہے، ایک کوئی گرافک ڈیزائنر ہے تو وہ اچھی گرافکس بناتا ہے، تو آپ کو ڈونیشن کے لیے کچھ آپ کو بروشرس چاہیے ہوں گے، آپ کو پوسٹرس چاہیے ہوں گے، تو وہ ایز اے ٹیم آپ کو اچھا ڈیزائننگ مٹیریل آپ کے لیے ڈیزائن کر سکتا ہے. اور کوئی آپ کے پاس کوئی اچھا فائنانس آفیسر ہے جو آپ کے لیے ایک اچھی بجٹ بنا سکتا ہے. آپ کے پاس ایک اچھا مارکیٹر ہے تو وہ آپ اچھی مارکیٹنگ کیمپین پلاننگ کر سکتے ہیں. تو یہ سارا کسی ایک بندے کا مطلب کام نہیں ہے. کوئی بھی ایک بندہ یہ ساری چیزیں نہیں کر سکتا. تو یہ بہت بڑا مشکل کام ہوتا ہے جس کے لیے آپ کو ایک اچھی ٹیم چاہیے. اگر آپ کی ٹیم میں 10 سے 12 لوگ ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اور اس سے آپ زیادہ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. ایک شخص اگر آپ کے پاس آپ کی آرگنائزیشن میں آپ نے ایک سارا ریسورس موبلائزیشن ڈپارٹمنٹ کسی ایک ہی بندے کو دے دیا تو وہ صرف ایک شخص ایک وقت میں صرف ایک ڈونر کو ڈیل کر سکتا ہے، لیکن مسلسل بڑھتی ہوئی ٹیم تیزی سے سارے کام انجام دے سکتی ہے. تو آخر میں متھ نمبر 7 کیا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے کہ متھ 7 کیا ہے. متھ نمبر 7 یہ ہے کہ انٹرنیٹ نے مکمل طور پر فنڈ ریزنگ کو تبدیل کر دیا ہے. جی ہاں بالکل. پہلے ہمارے پاس تو مطلب فیس ٹو فیس میٹنگ کرتے تھے، فزیکلی میٹنگ جاتے تھے اور اپنے ڈونرز کو اپنے پروجیکٹس بتاتے تھے اور ان کو مائل کرتے تھے کہ ہمارا یہ پروجیکٹ ہے، آپ اس میں ہمیں فنڈنگ کریں یا اس طرح کچھ. تو ابھی جیسے ہی انٹرنیٹ یا اور سوشل نیٹ ورکس کا جیسے شعور آتا جا رہا ہے اور لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ کون کون سی چیزیں انٹرنیٹ پہ ہو سکتی، تو آپ بھی اپنی آرگنائزیشن کے لیے انٹرنیٹ کا یوز کر سکتے ہیں، جس میں آپ سوشل میڈیا کا یوز کر سکتے ہیں اور فنڈ ریز کر سکتے ہیں، اچھا خاصا فنڈ ریز کر سکتے ہیں. تو جی دوستو، فنڈ ریزنگ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اچھی سی ویب سائٹ ہے اور اس پر آپ نے ڈونرز کو انگیج کرنے کے لیے اچھی اسٹوریز رکھی ہیں، پروجیکٹس کوئی ڈیٹیلز رکھی ہیں اور آپ کے پروجیکٹس دنیا میں دیکھے جا سکتے ہیں اور کہیں بھی کوئی بھی کہیں سے بھی ورلڈ وائڈ آپ کی ویب سائٹ کو ایکسس کر سکتا ہے، آپ کی آرگنائزیشن کے بارے میں جان سکتا ہے، آپ کے پروجیکٹس کے بارے میں جان سکتا ہے اور آپ سے وہ کانٹیکٹ کر سکتا ہے. یا آپ کا کوئی پرانا ڈونر ہے، وہ اگر آپ کے کنٹری میں تھا، ابھی کہیں وہ آؤٹ آف کنٹری چلا گیا ہے، تو اس کے جانے کے بعد بھی آپ کو
آپ کا اس کے ساتھ تعلق جڑا رہتا ہے، آپ کی ویب سائٹ کے تھرو، آپ کے سوشل نیٹ ورک پہ جو پیجز ہوتے ہیں آپ کے آرگنائزیشن کے، وہ اس نے لائکس کیے ہوتے ہیں، اور وقتاً وقتاً آپ جیسے کوئی پوسٹ کرتے ہیں اپنے فیس بک پیج پہ، یا کوئی کیمپین اسٹارٹ کرتے ہیں، تو وہ کیمپین دیکھتا ہے اور اس کو یاد آ جاتا ہے کہ ہاں یار یہ بھی میری آرگنائزیشن ہے، میں اس کا ڈونر ہوں، تو پھر بھی وہ آپ سے اپروچ کرتا ہے، اور آپ کو اپروچ کرتا ہے، اور آپ کو اس طرح اپنے ڈونرز کے ساتھ تعلق مینٹین کرتے ہیں۔ تو ابھی ہم آگے چلتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس فیس بک اسٹوریز ہیں، آپ کے پاس فیس بک پیج ہے، اور لوگوں کو اسٹوریز اور پروجیکٹ کے بارے میں بتا کر ڈونر تلاش کر کے فنڈ ریزنگ کر سکتے ہیں فیس بک پر بھی آپ۔ اور اس کے لیے یاد رکھیں کہ مت نمبر 6 کی تمام چیزیں آپ کو فنڈ ریزنگ میں کامیاب ہونے کے لیے کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ جیسے فنڈ ریزنگ 6 کے پوائنٹس آپ کو یاد ہوں گے کہ پلاننگ، اسٹریٹجیز، ڈیزائننگ مٹیریل، رپورٹ رائٹنگ، سکسیز اسٹوریز۔ تو یہ پوائنٹس مت نمبر 6 آپ ضرور اس کو یاد کیجئے گا۔ یہ ساری چیزیں آپ کو کامیاب ہونے میں مدد کریں گی، اور یہ سب چیزیں اہم ہیں، بہت اہم ہیں، یہاں تک کہ جب آپ آن لائن فنڈنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں تو وہی چیزیں آپ کو درکار ہوتی ہیں، کون سی چیزیں آپ کو کہاں کیسے اپلائی کرنی چاہیے۔ تو دوستو، آپ نے فنڈ ریزنگ کے سارے پوائنٹس کور کر لیے، اس کو اپلائی کریں، اپنی آرگنائزیشن کے لیے فنڈ ریز کریں۔ تو ملتے ہیں کسی اور ٹاپک میں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔